سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اور چوتھے رکن کے حوالے سے فرمایا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول اس مہینے کے اندر کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیاطین اور سرکش جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ رات کو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والے، نیکی کو ڈھونڈنے والے آ جاؤ، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیاں کرنے والے رک جاؤ، تھم جاؤ۔ اللہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی جو بابرکت رات ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی، لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر محکم بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تو ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ بازار کے اندر چل پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا شمار مردوں میں ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیات تلاوت فرمائی سورۃ دخان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہر محکم معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو بھی اگلے سال تک معاملات ہونے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ لیتا ہے، فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ رات کو، رمضان المبارک کی ہر رات کو، جہنم سے لوگوں کو آزادی بھی ملتی ہے۔ یعنی یہ پورے کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خصوصی دروازہ رکھا ہے، جہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جو روزے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ باقی عبادات بھی بجا لاتے ہیں، لیکن روزے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر نیکی کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ عمرہ اگر رمضان کے اندر کیا جائے تو وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک طرف، لیکن اگر ہم اس کے مد مقابل دیکھیں دوسری سائیڈ کو، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں، میں نے آمین کہا ہے، تو انہوں نے جو 3 بد دعائیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی
من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فدخل النار فابعدہ، کہ انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کو معاف نہ کیا گیا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب نہ کی، وہ گناہوں کے اندر ہی مبتلا رہا اور جہنم کے اندر چلا گیا، فابعدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ حدیث امام ابن شاہین کی کتاب فضائل رمضان کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتا، رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار نہیں کرتا، رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ سید الانبیاء نے سید الملائکہ کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اس تمہیدی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیں ہیں اور انعامات ہیں، اور جو انسان رمضان المبارک کی ناقدری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، جہنم کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی وعید ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایسا نقشہ رکھتا ہوں کہ جس کے ذریعے ہم رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک سے بڑے اچھے انداز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ لیں اور اس کے اوپر ایک بڑی ہیڈنگ جو ہے وہ قائم کریں، نیت، اور اس کے آگے دو چھوٹی چھوٹی تحریر لکھیں، دو چھوٹی چھوٹی لائنیں لکھیں۔ ان کے اندر ایک میں یہ لکھیں کہ میں رمضان المبارک کے اندر سارے کے سارے اعمال اور نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور دوسری میں یہ لکھیں کہ میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اس کے اوپر غور کرے، اس کو لکھے، سوچے کہ میں نے رمضان کے اندر کون سا کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں مجھے رمضان کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بڑی ہیڈنگ وہ یہ دے، نماز، پھر اس کے آگے لکھے پابندی وقت۔ پابندی وقت کے نیچے چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کرے۔ نمبر 1، میں پورا مہینہ سب نمازوں کی پابندی کروں گا۔ نمبر 2، میں ایک ہفتے کے اندر ایک نماز کو قضا کروں گا۔ نمبر 3، میں ایک ہفتے کے اندر ایک سے زیادہ نمازوں کو قضا کروں گا۔ اور مرد حضرات جماعت کی پابندی کے حوالے سے بھی یہ چیز لکھ سکتے ہیں، سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وہ سوچے گا کہ کیسے وہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو عمل کرنا پڑے گا کہ میں سب نمازوں کی پابندی کروں گا اور جماعت کے اندر شامل ہونے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ نماز کے تحت دوسری چھوٹی ہیڈنگ وہ یہ دے، خشوع خضوع۔ پھر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کرے کہ میں ہر نماز کے اندر خشوع خضوع کو اختیار کروں گا۔ نمبر 2، میں کبھی کبھار کوشش کروں گا۔ نمبر 3، میں کوشش ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ جب 3 پوائنٹ اس کے سامنے آ جائیں گے تو وہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائے گا اس کے نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ نماز والی بڑی ہیڈنگ کے نیچے چھوٹی ہیڈنگ تیسرے نمبر پر وہ یہ دے، نفل نماز۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کرے، مثلا میں رمضان سے پہلے اتنے نوافل پڑھتا تھا، اب رمضان شروع ہو گیا ہے، میں اتنے ہی پڑھوں گا۔ نمبر 2، اس سے زیادہ پڑھوں گا۔ نمبر 3، اس سے کم پڑھوں گا۔ نمبر 4، بالکل ہی نہیں پڑھوں گا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ رمضان کو کیسے گزارے گا۔ نماز کے بڑے عنوان کے تحت وہ چھوٹا عنوان چوتھے نمبر پر یہ قائم کرے، قیام اللیل، کہ رمضان جو آ رہا ہے میں نے
اس کے اندر قیام اللیل کتنا کرنا ہے۔ میں نے پوری سنت کے مطابق 8 رکعات پڑھنی ہیں یا اس سے کم پڑھنی ہیں، میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں یا الگ طور پر پڑھنی ہیں، وطر میں امام کے ساتھ پڑھوں گا یا میں رات کے آخری پہر سحری کے وقت پڑھوں گا، یا کہ میں قیام اللیل بالکل ہی نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی ہیڈنگ وہ یہ دے ذکر۔ اس کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے عنوان یوں قائم کرے کہ رمضان سے پہلے میں ذکر کی کتنی پابندی کرتا تھا، رمضان کے اندر میں کتنی پابندی کروں گا، کیا میں صرف نماز کے اذکار کی ہی پابندی کروں گا یا صبح شام کے اذکار بھی ساتھ میں شامل کروں گا، یا میں چلتے پھرتے جب بھی مجھے موقع ملا میری زبان ذکر الہی کے اندر تر رہے گی، یا وہ چھوٹا پوائنٹ یہ نہ ساتھ قائم کر لے کہ میں بالکل ہی ذکر الہی نہیں کروں گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چوتھی بڑی ہیڈنگ وہ یہ قائم کرے کاغذ کے اوپر قرآن مجید۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائے، میں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کتنی کروں گا، 1 پارہ کروں گا، نصف پارہ کروں گا، 2، 3، یا جتنا مجھے موقع مل گیا، یا میں قرآن مجید کو بالکل ہی کھول کر نہیں دیکھوں گا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بڑی ہیڈنگ کے تحت وہ دوسری چھوٹی ہیڈنگ جو ہے وہ تفسیر قرآن کی دے سکتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھوں گا، 2 آیات کی پڑھوں گا، 4 آیات کی پڑھوں گا، یا میں تفسیر قرآن بالکل نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بڑی ہیڈنگ قرآن مجید کے تحت تیسری ہیڈنگ جو ہے وہ یہ دے سکتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے میں فکر و تدبر کروں گا یا فکر و تدبر نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کے تحت چوتھی ہیڈنگ وہ دے سکتا ہے درس قرآن کی۔ اگر روزے دار درس قرآن دینے کے اوپر مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے، تو وہ اس کے تحت یہ لکھے کہ میں روزانہ درس قرآن دوں گا، یا میں ہفتے کے اندر 1 دن درس قرآن کے لیے وقف کرتا ہوں، یا میں درس قرآن بالکل ہی نہیں دوں گا۔ اور اگر وہ عام انسان ہے جو درس قرآن دینے کا ملکہ نہیں رکھتا، وہ اس طرح ہیڈنگ قائم کر سکتا ہے، وہ اس طرح پوائنٹ بنا سکتا ہے کہ میں روزانہ درس قرآن کے اندر شامل ہوں گا، میں ہفتے کے اندر 1 دن شامل ہوں گا، میں پورا رمضان ہی شامل نہیں ہوں گا۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ رمضان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ اپنے کاغذ کے اوپر روزے دار 5ویں بڑی ہیڈنگ وہ یہ دے حدیث مبارکہ۔ اس کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کرے۔ مطالعہ، میں روزانہ حدیث کا مطالعہ کروں گا، میں 1 دن چھوڑ کر مطالعہ کروں گا، ہفتے بعد مطالعہ کروں گا حدیث کا، یا میں پورے رمضان کے اندر حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کروں گا۔ حدیث کے عنوان کے تحت وہ دوسرے نمبر پر چھوٹا عنوان اتباع سنت کا قائم کرے کہ میں اپنے ہر عمل میں سنت نبوی کی پیروی کروں گا، کسی کے اندر کیا کر لوں گا، کسی کے اندر نہیں کروں گا، یا میں بالکل ہی سنت نبوی کی پیروی نہیں کروں گا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گا کہ جس سے وہ رمضان کے اندر بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چھٹی بڑی ہیڈنگ وہ یہ دے گا زبان۔ زبان کے حوالے سے عنوان بڑا قائم کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یہ بنائے گا کہ میں روزانہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھوں گا، چغلی غیبت سے محفوظ رکھوں گا، لچر گفتگو سے محفوظ رکھوں گا۔ دوسرے نمبر پر وہ چھوٹا سا عنوان یہ قائم کرے کہ میں دن کے اندر 1 مرتبہ اپنی زبان کا چسکا پورا کر لوں گا۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ پوائنٹ بنائے کہ میں 1 مرتبہ سے زیادہ اپنی زبان کو غلط استعمال کروں گا۔ تو وہ بندہ
سمجھ آئے گا کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ زبان کے تحت دوسری چھوٹی ہیڈنگ وہ یہ دے، موضوع گفتگو، کہ میں نے جب دوست احباب کی مجلس میں بیٹھنا ہے یا اپنی جاب پر جانا ہے، کاروبار میں جانا ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اگر گفتگو کا موقع ملے تو میں گفتگو کیسی رکھوں گا۔ نمبر 1، میں لوگوں سے بامقصد بات چیت کروں گا۔ نمبر 2، میں لوگوں کے ساتھ قصے کہانیاں اور لطائف کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ نمبر 3، میں دوسرے لوگوں کے متعلقہ گفتگو کروں گا، یعنی جس کو ہم چغلی اور غیبت کہتے ہیں، تو وہ پہنچ جائے گا اس نقطے پر کہ جس کے نتیجے میں وہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 7ویں بڑی ہیڈنگ مزاج، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ وہ یوں بنائے، اگر مجھے غصہ آیا تو میں خود کو قابو رکھوں گا، یا پھر جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی میں اس کو کھری کھری سناؤں گا، میری رائے کے خلاف جس نے بھی رائے دی میں اس کو تحمل کے ساتھ سنوں گا، اس پر غور و فکر کروں گا، اگر صحیح ہوئی تو اس کو تسلیم کروں گا۔ نمبر 4، میری رائے کے خلاف جس نے بھی رائے دی تو میں فوراً بغیر سوچے سمجھے رد کر دوں گا اور غصے کا اظہار کروں گا، تو وہ اس نقطے تک پہنچ جائے گا جس کے نتیجے میں وہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے ایک روزے دار اپنے کاغذ کے اوپر 8واں بڑا عنوان قائم کرے صبر کا، اور اس کے تحت چھوٹی چھوٹی باتیں یوں بنا لے کہ میں روزانہ ہر ناگوار بات کے اوپر صبر کروں گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بنا لے، میں 50 باتوں کے اوپر صبر کروں گا، یا میں 10 باتوں کے اوپر صبر کروں گا، یا میں 10 سے کم باتوں کے اوپر صبر کروں گا، تو وہ اس نقطے تک پہنچ جائے گا کہ جس سے وہ رمضان کے اندر بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 9 نمبر پر وہ بڑا عنوان قائم کرے امانت، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یوں بنا لے کہ میرے ذمے روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے اندر جو بھی ذمہ داری عائد کی جائے گی میں اس کو صحیح طریقے کے مطابق ادا کروں گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بنا لے، میں کبھی کبھی ڈنڈی مار لوں گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ بنا لے کہ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا، تو وہ نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ 10واں پوائنٹ اور 10واں بڑا عنوان وہ یہ قائم کرے کاغذ کے اوپر، رزق حلال۔ میں رمضان کے اندر رزق حلال کھاؤں گا، کماؤں گا اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ قصداً میں کوئی بھی حرام چیز نہیں کھاؤں گا، نہ مشتبہ چیز کو استعمال کروں گا۔ اور دوسرا پوائنٹ وہ یہ بنائے کہ میں ایسی فکر نہیں کروں گا، جیسا مال مجھے مل گیا میں اس کو لے لوں گا، استعمال کر لوں گا، تو وہ بھرپور فائدہ اٹھانے والے عمل تک پہنچ جائے گا۔ 11واں بڑا عنوان وہ یہ قائم کر سکتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے نقطے یہ بنائے، میں اپنی ضروریات کے باوجود اپنا وقت، صلاحیت اور پسندیدہ مال مستحق لوگوں کے اندر جو ہے تقسیم کروں گا۔ دوسرا پوائنٹ وہ یہ بنا لے، مصروفیت میری اتنی ہوگی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تیسرا پوائنٹ وہ یہ بنا لے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں مستحق افراد کو کوئی چیز دیتا ہوں تو میرے دل کے اندر جلاہٹ پیدا ہوتی ہے، میرے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اس نقطے کے اوپر آ جائے گا کہ جس پر عمل کر کے وہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 12واں بڑا عنوان وہ قائم کرے حقوق العباد کا۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا لے۔ نمبر 1، میں حقوق العباد کا بھرپور خیال رکھوں گا۔ نمبر 2، میں کوئی خیال نہیں رکھوں گا۔ نمبر 3، جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ 13واں بڑا عنوان وہ قائم کرے جہاد کا۔ جہاد کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یوں بنا لے، چھوٹے چھوٹے عنوانات اس طرح قائم کر لے
اسلام کی سربلندی کے لیے میں خود میدان عمل کے اندر اتروں گا۔ نمبر 2، میرے پاس تو اترنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن مالی تعاون میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جو میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، دین کی اشاعت کے لیے میں اپنی زبان اور قلم جو ہے اس کو استعمال کروں گا۔ نمبر 4، میں ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کروں گا۔ تو وہ اس نقطے پر پہنچ جائے گا کہ جس کے نتیجے میں رمضان المبارک سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 14ویں نمبر پر وہ عنوان قائم کرے گناہ کا، اور اس کے تحت وہ اپنے گناہوں کو یاد کر لے کہ میں کون کون سے گناہ کیا کرتا ہوں۔ اب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے تو میں وہی گناہ کروں گا یا ان سے زیادہ کروں گا یا میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ جب یہ پوائنٹ بنا لے گا چھوٹے چھوٹے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کون سا کام کروں کہ جس کے نتیجے میں رمضان المبارک مجھے بھرپور فائدہ دے سکتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ گناہوں کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہایت ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ بلکہ روزے کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے۔ 15ویں نمبر پر وہ دعا کو جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے کہ میں رمضان سے پہلے دعا کتنی کیا کرتا تھا، اب رمضان کے اندر دعا کتنی کروں گا، یا میں بالکل ہی دعا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا بن جائے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، پھر ہی مجھے رمضان کا فائدہ ہوگا۔ وقت کو بندہ کیسے تقسیم کرے؟ وقت کو ہم ایسے تقسیم کر سکتے ہیں، نمبر 1 ذاتی اصلاح اور تربیت کے لیے، نمبر 2 ذاتی آرام اور آسائش کے لیے، نمبر 3 جاب کے لیے، کاروبار کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے۔ وقت کو حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہم ایسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے لیے، کچھ وقت والدین کے لیے، کچھ وقت دیگر رشتہ داروں کے لیے، اور کچھ وقت جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے، گلی محلے کے لوگوں کے لیے۔ اس طرح بھی ہم حقوق العباد کے وقت کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر رمضان المبارک کی تیاری کرے گا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا پائے گا، اور اگر رمضان المبارک کی ناقدری کرے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کو حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔